صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر و شرک اور اللہ کے بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا دینا ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پر اپنے آخری خطاب میں آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ یہ لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لیکن کیسے درجے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے ہمیں نصیحت اور وصیت فرمائی، ہم آج اسی کام سے غافل ہیں۔ آپ نماز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے کتب میں بے شمار ہدایات ہے، لیکن ہم سب کے آج کی ویڈیو کا موضوع وہ آیات اور احادیث نہیں ہے، بلکہ آج کے ماڈرن دور میں نماز کی کچھ ایسی کرامات کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے ویٹنس سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں۔ اور یقیناً یہ واقعہ جان کر آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ مزید زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو کے باقاعدہ شروعات سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بولے، تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ کے روزمرہ زندگی میں شامل رہے۔ دوستو، انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ایک انڈونیشین نوجوان زکوٰۃ کے جامع مسجد کے امام کے پاس آیا اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ میں ایک شدید پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میری پریشانی کا حل بتائیں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نماز ادا کرنے کے عرض سے مسئلے پر کھڑا تھا اور قیام کے حالات میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے جائے نماز سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے اور آگے بڑھنے کے بجائے وہ میرے سجدگاہ پہ ہی کھڑا ہو گیا۔ میں قیام کے حالات میں تلاوت کرتی ہوئی مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تو اپنے جان کے خوف سے اپنے رب سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میرے نگاہیں اس سانپ سے ہٹ سکے۔ میں اپنی تلاوت کو طول دیتا رہا اور اپنے قیام کو بڑھتا رہا، لیکن وہ سانپ اپنے جگہ سے ہٹا نہ، اس کے نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے کسی بھی حرکت سے مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں جب بآواز تلاوت کر رہا تھا تو سانپ بھی جومنے لگا، اور جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوع میں چلا گیا، لیکن جو نہیں میں رکوع میں جانے کے لیے آگے جھکا تو سانپ پیچھے کے جانب ہو گیا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید اب یہ مجھے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہونے لگا ہے۔ چنانچہ میرا نفس مجھے پر غالب آیا اور میں نے نماز توڑ کر اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اس بات پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر تیرا ایمان بس اتنا ہی تھا کہ تو نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب بلا دے اور زمین کے ایک کیڑی سے ڈر کر نماز توڑ ڈالی۔ اس نوجوان نے امام مسجد سے پوچھا کہ مجھے بتائے کہ کیا میں نے ایک گناہ کا عمل کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کے اپنے دین سے عشق اور محبت دیکھ کر مسکرا اٹھے اور رشک کرنے لگے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ قرآن کریم کے ایک آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے جان بچانے کو پوری انسانیت کے جان بچانے کے پر قرار دیا ہے۔ اسی طرح مختلف احادیث میں انسانی جان کے حرمت اور اس کے اہمیت کے بارے میں بے شمار منقول ہے۔ ایک ارشاد کا مفہوم کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہارے ماں تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو آپ نے یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنے جان بچائی ہے، اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے۔ لیکن آپ کے واقعے میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے اس سانپ نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کے ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو نماز کے ایک کرامت ہے۔ آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ فلسطین کا بتاتے ہیں کہ جس کے باقاعدہ مناظر بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین کے تمام مخلوقات چار ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ دوستو، یہ واقعہ فلسطین کے ایک سڑک پر پیش آیا کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان بیٹے اور باپ نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی۔
اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی ابے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک بال تو شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا اور شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بونکنے لگا اور قدم آگے یوں بڑھاتا جیسے ان کا کاٹ کھانے کے لیے آ رہا۔ یہ منظر دیکھ کر بیٹا خوفزدہ ہو گیا، لیکن باپ انتہائی اطمینان اور کامل ایمان و یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا۔ حتیٰ حیات پر بیٹھے ہوئے یا تحیات پر بیٹھے ہوئے اس نے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا اور اپنے انگشت شہادت بلند تو معجزانہ طور پر وہ شکاری کتا وہیں پر معتب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بونگنا بند کر دیا۔ اس شکاری کتے کے سر ڈالی ہی اور وہ ان باپ بیٹوں کے نماز ادا کرنے اور سلام پھرنے تک وہی نماز سے منہ لگائے معتب بیٹھا رہا۔ اور خواتین و حضرات، ہمارا اگلا واقعہ تو حال ہی میں انڈیا میں آیا ہے کہ جہاں پر مودی کے پیروکار ہندو توانی کے ماننے والے مسلمان کے اس قدر ہلاک ہو چکے، ان سے تعصب اور نفرت میں اس قدر آندھے ہو چکے ہیں کہ قدرتی آفات اور بیماری میں مسلمان پر ڈالنے سے نہیں چومتے۔ کرونا کے دوران بھی یہی صورتحال رہی کہ ملبہ مسلمان تبلیغ جماعت پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور عالم یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو مار مار کر مساجد سے باہر نکالا جاتا رہا، مسجدوں پر تالے ڈالنا شروع ہو گئی، جب اس کے برعکس مندروں میں لوگ جا جا کر پوجا پاٹ کرتے رہے اور کرونا سے بچنے کے لیے منتیں مانگتے رہے۔ یعنی مودی سرکار کو اگر مسئلہ آتا تو محض مسلمانوں کے نماز بجماعت سے۔ اس صورتحال کے دوران انڈین شہر جے پور کے ایک فوٹیج دنیا بھر میں وائرل ہوئی اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ یہ کیا گیا کہ مسلمان جب اس مسجد میں نماز بجماعت ادا کر رہے تھے تو باہر پولیس اکٹھے ہونا شروع ہو گئی تاکہ مسلمان کو مار مار کر مسجد سے نکالا جا سکے، لیکن اس عمل کے دوران مسجد کے دروازے پر کہیں سے شیر آ کر بیٹھ گیا اور اس کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ دوستو، اس فوٹیج کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس کا رزلٹ اتنا کلیئر تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کنفرم ہو جاتا ہے کہ عمارت ایک مسجد ہی کی ہے اور اس کے دروازے پر شیر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر جے پور کے سینکڑوں شہریوں نے دیکھا اور اس کے گواہی بھی دی کہ اس وقت جب پولیس باہر اکٹھے ہونا شروع ہوئی تو یہ شیر کیسے نامعلوم مقام سے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس لمحے تک بیٹھا رہا جب تک کہ مسلمانوں نے مسجد میں نماز بجماعت ادا نہ کر لی۔ اور جب نمازی عبادت مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا شروع ہونے لگے تو یہ شیر اٹھ کر نامعلوم مکان کے جانب چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ اب دوستو، اس مختصر سے فوٹیج کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر دو ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ویڈیو ایڈٹ اور جعلی ہے اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز ہی کا ایک حصہ ہے، کہ جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو شو کرتی ہے کہ اسلام دین حق ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اور اس کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ خواتین و حضرات، نماز کے حوالے سے آخری واقعہ جو اس کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے، روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا۔ اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کے بلندی پر اس کے دونوں انجنز کام کرنا چھوڑ گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے پوری طور پر مسافروں کے واسطے سے بیل باندھنے کا حکم دے دیا۔ مسافروں نے جہاز کو ہچکولی کھاتے دیکھا تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ کو جہاز سنبھالنے کا کہا اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے کوکپٹ سے مسافروں کو کیبن کے جانب آیا۔ وہاں تو قیامت ساری کا منظر تھا، لیکن اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس دوران جب دوسرے لوگ اپنے جان کے ڈر سے چیخ و پکار میں مبتلا تھے تو وہیں پر ایک شخص زمین کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے انتہائی انعامات کے ساتھ کچھ خاص عمل کر رہا تھا۔ کب بھی اٹھتا اور کھڑا ہو جاتا اور کب بھی جھکتا اور کب بھی دوبارہ زمین سے اپنا چہرہ لگا لیتا۔ جہاز کا وہ غیر مسلم پائلٹ بڑے انہماک کے ساتھ اسے چند منٹ
तक देखता रहा, और जब वह शख्स अपने उस अमल से फारिग हुआ तो उसे कहने लगा कि जब तमाम लोग चीख व पुकार कर रहे थे तो इतने मगन होकर ये क्या अमल कर रहे थे। तो उस मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा था और नमाज अदा कर रहा था। जहाज़ के पायलट ने उससे पूछा कि तुमने अपने रब से क्या बात की है। उस मुसाफिर ने जवाब दिया कि मैंने अपने रब से उस जहाज़ के सलामती और हिफाजत के इल्तमास के है, और तुम फिक्र न करो, ये जहाज़ हिफाजत अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। पायलट उस शख्स के तीगन और इत्मीनान से बहुत मुतासिर हुआ और वापस का कैप्टन में चला गया। पायलट यह देखकर हैरान रह गया कि जहाज़ के दोनों इंजन काम करना शुरू हो चुके थे, और जब बाहर जहाज़ ज़मीन पर लैंड कर गया तो सीधा उसी मुसाफिर के पास आया, उसके साथ एक करीबी मस्जिद में चला गया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। सुबहान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात के खूबसूरत और ईमानी अफरोज़ मनाजिर आप खुद अपने आंखों से मुलाहिज़ कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत